ملت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں، خالص اسی کے لیے عبادت کریں۔ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنے دل سے عبادت کریں۔ حنفاء کہتے ہیں بالکل درمیان میں ہونا، نہ زیادتی میں نہ کمی کی طرف جانا۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، جو لوگ نمازیں قائم رکھتے ہیں اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہی مضبوط دین پر رہنے والے لوگ ہیں۔ مضبوط دین کے حامل وہی لوگ ہیں جو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے تو خالصتاً اللہ کے لیے اگر کر رہے ہوں تو پھر وہی لوگ دین پر قائم ہیں۔ آج ایک بہت اہم چیز کی طرف میں توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ٹوپی پہننے کا نام مسلمان ہے، کرتا پائجامہ پہن لیں تو مسلمان ہیں، داڑھی رکھ لیں تو مسلمان ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمان کو خود پہلے یقین ہو جائے کہ میں جس دین پر قائم ہوں یہ سب سے سچا دین ہے۔ جب تک اسے خود کو یہ یقین نہیں ہو سکتا، اسے اس کے دین کا کوئی فائدہ نہیں مل پائے گا۔ یقین ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی شیرینی اسے عطا کرتی ہے، اور یقین نہ ہو تو وہ شک کی زندگی میں ہمیشہ ہر ایک کے چلتے پھرتے لوگوں کے ہر ایک کے اعمال کو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، فلاں بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ اسی اعتبار سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ دین کے اندر آ ہی نہیں پاتا۔ دین کا سب سے پہلا بنیادی رکن جو ہے، میں اس کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، تم اللہ پر یقین رکھو، آخرت پر یقین رکھو۔ یقین دل کا نام ہے، جس کے اندر ذرا برابر بھی شک آیا تو گویا کہ اس نے یقین کیا ہی نہیں، یقین نہیں ہے اس کے اندر۔ اور دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یا عربک ورڈ ہے، ٹرسٹ کرنا کسی کے اوپر، بھروسہ کرنا کسی کے اوپر، اعتماد یقین کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ آپ کہتے ہیں نا آمنت باللہ، میں یقین کیا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ میں دل سے یقین کیا۔ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، ایک ہے یقین، اس کے اپوزٹ میں کیا آتا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ شک۔ شک اور یقین دو چیزیں کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں، جیسے دن اور رات اپوزٹ ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس کو دن مانتا ہوں
پھر ساتھ میں یہ بھی کہے نہیں چاند نکلا ہوا ہے، تارے دکھ رہے ہیں، تو گویا کہ وہ دن کو یقین نہیں کر رہا ہے۔ رات کے وقت میں نے پوچھا آپ سے ابھی کیا چل رہا ہے، آپ نے کہا یہ رات ہے لیکن سورج بھی نکلا ہوا ہے، تو ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ اس کو رات کا یقین ہے ہی نہیں، ایک طرف رات کی بات بھی کر رہا ہے اور سورج کی بات بھی کر رہا ہے۔ یہ مثالیں میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں میرے عزیزو، جس بندے نے کہا میں ایمان لایا اللہ پر، میں یقین کیا اللہ پر، تو اب حق تو یہ ہے کہ کسی اور ذات کی کہی ہوئی بات کو وہ کبھی بھی تسلیم نہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، یقین۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ذریعے سے جو بات ہم تک پہنچائی اس پر یقین کرنا، ٹرسٹ کرنا، بھروسہ کرنا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور اگر آپ نے شک کیا کہ پتہ نہیں ایسا کروں گا تو کیا ہوگا، تو گویا کہ آپ ابھی یقین کے دائرے میں آئے ہی نہیں۔ آپ دن کو مان رہے ہیں لیکن ساتھ میں تارے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ رات کو مان رہے ہیں لیکن رات کو سورج بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہی صورت آج بہت سارے مسلمانوں کی ہے۔ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی اسلام کی جو اپوزٹ چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ دل میں یہ یقین بیٹھا کر کے چل رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دیا آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس پر کیسا یقین ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کے دل کے اندر اخلاص اور یقین نہیں ہوگا آپ کا ایمان کمال کو پہنچا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق رسول کیسا ہوتا ہے دیکھیں آپ۔ ایک مرتبہ بریلی اور اس کے اطراف میں ایک بیماری پھیلی تھی، وبا پھیلی تھی، جیسے آج بیماری کا ایک پھیلنے کا اندیشہ ظاہر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون سی بیماری ہے، کون سی بلا ہے، کون سی وبا ہے۔ جو کچھ بھی ہم تک پہنچ رہا ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے، ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے، ڈاکٹروں کے ذریعے سے۔ بہرحال وقت گزرتا جائے گا اور اس کی بھی خبر ہو جائے گی سب کو۔ بریلی اور اس کے اطراف میں ایک وبا پھیلی تھی، گلے میں گانٹھ ہوتی تھی اور اس کے بعد 1-2 دن کے بعد آدمی انتقال کر جاتا تھا۔ غالباً وہ پلیگ کی بیماری یا کوئی بیماری اس طرح کی پھیلی ہوئی تھی۔ اب یہ بیماری جب پھیلی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی بخار کی شدت محسوس ہوئی۔ اس وقت بخار آتا تھا اور اس کے بعد تھروٹ انفیکشن جیسے آج ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے گلے میں تکلیف ہونے لگی، آپ نے حکیم کو بلایا، حکیم نے ٹیسٹ کیا۔ اس وقت غنیمت یہ تھی کہ ٹیسٹ کٹ جو ہے چائنا سے نہیں آتے تھے، وہ اچھا کام تھا کہ حکیم ٹیسٹ کرتے تھے، ہر ایک کا اپنا چیک کرنے کا طریقہ ہوتا تھا۔ آج جو ٹیسٹ کٹ کہہ دے اس پر ایمان لانا پڑتا ہے لوگوں کو، ایسا ہی تو چل رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ مشینوں کا دور ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیک کیا حکیم نے اور کہا کہ جو وبا پھیلی ہے مجھے اندیشہ ہے کہ وہی وبا آپ کو بھی لگی ہے، اور گانٹھ جو نظر آ رہی ہے یہ اسی کی گانٹھ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے یہ بیماری نہیں ہوگی، نہیں آئی ہے، کچھ اور ہوگا، آپ اور تحقیق کر لیں۔ حکیم نے اور تحقیق کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے علم کے مطابق تو مجھے یہی لگ رہی ہے، کیونکہ کامن ابھی چل رہی ہے، یہی بلا، یہی وبا چل رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے۔ تو حکیم نے کہا کہ آپ حکیم ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں یا میں ڈاکٹر ہوں؟ آج یہی ہم سے بھی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہی حکیم ہیں، آپ ہی ڈاکٹر ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ وبا جب سے پھیلی تھی، یہ وبا جب پھیلی تو مجھے بھی خبر ہوئی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نے دیکھا کہ اگر کوئی بیماری پھیلے تو کیا کیا جائے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی سخت ترین بیمار ہے تو اسے دیکھ کر یا سن کر کے یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ پڑھا اللہ رب العزت پوری زندگی اس کو اس بیماری میں کبھی مبتلا نہیں کرے گا۔
یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی مجھے خبر ملی تھی کہ یہ وبا پھیلی ہے اسی وقت میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی. اب میرا یقین یہ ہے کہ وہ نہیں ہوگی کچھ اور ہوگی. 2 دن گزرنے کے بعد نہ گلے میں گانٹھ تھی نہ بخار تھا. اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. ایمان اور یقین کو متزلزل کرنے کے لیے، ڈگمگانے کے لیے شیطان کبھی کبھار ایسے ظاہری بیماریاں تمہیں دکھاتا ہے، وہ بیماری ہوتی نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان ذرا بھی ڈگمگائے نہیں، یقین اس وقت تک رہے. حد تو یہ ہے میرے عزیزو، آج میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آج میں منبر رسول پر ہوں، اگر مجھے لے جایا جائے کسی بیماری کے متعلق، میں نے بھی الحمدللہ دعا پڑھی ہے، اگر کہہ بھی دیا جائے اور اس میں مجھے موت بھی آ جائے تب بھی میں یہ کہوں گا میری بیماری جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کا قول جھوٹا نہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہو سکتا. کچھ اور ہو سکتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہو سکتا. اس یقین کے ساتھ جینے کا نام ہے ایمان، اس یقین کے ساتھ جینے کا نام ہے اسلام. یہاں پر تو جس کو کہتے ہیں ڈلم الیقین والے لوگ، ایسے آج ہمارے ساتھ کیفیت ہے. دوسروں کی کیا میں آج شکایت کروں کہ کیا کیا ظلم ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایک اور بری عادت ہماری کیا ہے، ہماری قوم میں یا ہم میں سے، جب ہم سارے الزامات دوسری قوموں پر ڈالتے ہیں تو بہت غور سے لوگ سنتے ہیں، مزہ بھی آتا ہے کہ ہاں صحیح کہا مولانا نے، انہوں نے ایسا کیا ہے، میڈیا نے ایسا کیا ہے، اور دجالی میڈیا، دوسرے مخالفان اسلام، دشمنان اسلام ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں. اس کو سن کر کے سارے لوگ صحیح مانتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی بیماریاں اپنے قوم کے اندر کی بتائیں تو لوگ بغلیں جھانکنے لگتے ہیں. کیا ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا مولانا کو؟ ایسا کیوں بول رہے ہیں آپ؟ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، کڑوی ہوتی ہیں یہ باتیں، یہ کڑوی ہوتی ہیں. خود کے عیب کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن بندہ وہی ہے جو تسلیم کر لے کہ ہاں میں خطا پر تھا، میں غلطی پر تھا. آج مجھے وہی کہنا ہے کہ میں دوسروں پر کیا کیا الزامات رکھوں. چور کا کام ہے چوری کرنا، ڈاکو کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا، وہ سارے چور چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، لیکن گھر تمہارا ہے. پہلے تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم دروازے صحیح سے بند تو کر لو. سارے دروازے کھلے رکھ کر کے چوروں پر الزام لگانا یہ عقل مندی نہیں ہے. گھر کے سارے سامان باہر چوکھٹ پہ رکھ کر کے پھر چوری ہونے کے بعد ماتم کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ پہلے اپنے گھر کی حفاظت کرو. اسی بات کی طرف میں آتا ہوں میرے عزیزوں، آپ پہلے اپنا یقین پیدا کریں کہ میں جس دین پر قائم ہوں یہ سب سے سچا دین ہے، یہ سب سے اچھا دین ہے. اس میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوشہ باقی نہیں رکھا. ہماری پیدائش سے لے کر ہماری قبر میں جانے تک کے حالات، ہر چیز کی گائیڈنس ہمیں اسلام نے عطا کی ہے. جب تک ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہوتا، ہم دوسروں پر الزامات کیا لگائیں؟ عزیزان گرامی وقار، وہ خطائیں کیا ہیں، وہ غلطیاں کیا ہیں جس کو ہم دہرا رہے ہیں کنٹینیو. ان حالات میں جب موت سر پر کھڑی ہوتی ہے، آپ سب کو معلوم ہے بیماری آئے یا نہ آئے، لیکن اگر کسی کے ہتھے آپ چڑھ گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈیڈ باڈی آ جائے. یہ بھی تمام چیزیں چل رہی ہیں. موت جب اتنے قریب سے ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا کی تمنا کرنے والا نہیں کہ اچانک اگر میری موت آئے تو میں کس حالت میں میرے رب کے پاس جاؤں گا، اللہ کے حضور کس حالت میں کھڑا ہوں گا؟ تو یہ تو تبدیلی کا وقت ہے میرے عزیزوں، بدلنے کا وقت ہے. ہم اگر انہی خطاؤں پر آج بھی باقی ہیں تو گویا کہ ہم ڈھیٹ بن چکے ہیں، اترا رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمائے ہیں. تم اپنی شکل کو دیکھ لو، اپنے ایمان پر عمل کے دائرے کو دیکھ لو. میں دوسروں کی باتوں پر کتنا یقین کرتا ہوں، خود اسلام کے لیے کیا نہیں کرتا، کیا کرتا. یہ ساری چیزیں، ہماری اذانوں کے مسئلے، ہماری جماعتوں کے مسئلے، ہماری مسجدوں کے مسئلے، ساری چیزوں پر ہم اس طرح سے چپی سادھے ہوئے بیٹھے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب 2 نمبر کی چیزیں ہیں، باقی 1 نمبر کی چیز تو میری جان کی حفاظت ہے. عزیزان گرامی وقار، جب تک آپ ان تمام معاملات آج دیکھ رہے ہیں،
آپ باہر کے حالات بھی جانتے ہوں گے، لوگوں کو اپنی پرسنل ضرورت کے لیے کورٹ تک جا کر کے پرمیشن لینے کی تو نوبت ہے، ان کے پاس وقت ہے۔ اپنی یاترا کے لیے جب پنڈتوں نے سپریم کورٹ سے اجازت لی ہے تو پورے مسلمانوں میں سے کسی نے عید کی نماز کے لیے اجازت کی بات تک نہیں کی۔ ہمارے ذمہ داروں میں سے عزیزان گرامی، مجھے معلوم ہے یہ میری باتیں بہت سارے لوگوں کو لگتی ہیں، جس کی وجہ سے میری تقریروں پر پابندیاں ہو سکتی ہیں، میرے چلت پھرت پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں، زیادہ سے زیادہ میری گردن ختم کر دی جا سکتی ہے، لیکن یہ دین اسلام کبھی ختم نہیں ہو سکے گا۔ میں اگر مر جاؤں تو رب تبارک و تعالیٰ میری جگہ 1000 میرے سے اچھے کھڑا کر دے گا جو دین کی خدمت کریں گے، لیکن جو ذمہ داری ہے میری وہ میں عرض کر کے چلا جاؤں گا۔ خلیفہ ہارون رشید کی بات ہے کہ بہلول دانا کا نام سنا ہوگا آپ نے، مجذوب ولی تھے، دیوانہ وار پھرتے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کسی جگہ سیر و تفریح کے لیے جا رہا تھا تو اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، بہلول دانا کو کچھ الٹی سیدھی حرکتیں جیسے ہم دیکھتے ہیں، بظاہر وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ لوگ دور بھاگے۔ خلیفہ ہارون رشید کو ہنسی آئی بہلول دانا کے کچھ کاموں سے، اپنی لکڑی لے کر کے کہا، اے بہلول دیوانے، یہ لکڑی لے لو، جب تم کو اپنے سے زیادہ بیوقوف اور دیوانہ کوئی نظر آ جائے تو اس کو دے دینا، یعنی میری نظر میں بھی تم جتنا دیوانہ پن کرتے ہو اس سے زیادہ دیوانہ کوئی ہے؟ کہا جی بادشاہ سلامت، لے لیا لکڑی۔ زمانہ بیت گیا، خبر یہ پھیلی کہ خلیفہ ہارون رشید بستر پر آ چکا ہے، آخری وقت چل رہا ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب نزع کا وقت ہوتا ہے، سارے عیادت کے لیے آ رہے تھے، بہلول دانا بھی آئے اور لکڑی لے کر کے آئے۔ خلیفہ ہارون رشید سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بس آخری وقت کا سفر ہے۔ کہا کب آئیں گے آپ واپس؟ کہا میں کہہ رہا ہوں سفر آخرت پر جا رہا ہوں، موت کے بستر پر سویا ہوں، آپ پوچھ رہے ہو کب آئیں گے؟ تمہارا دیوانہ پن ابھی نہیں گیا۔ بہلول دانا نے کہا آپ واپس نہیں آئیں گے؟ آخری بار جا رہے ہیں؟ کہا اچھا، تو کتنے لوگوں کو ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں؟ بادشاہ نے بستر پر لیٹے لیٹے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو تم دیوانہ پن، میں کہہ رہا ہوں قبر کی اور آخرت کی منزل کی طرف جا رہا ہوں، میں کتنوں کو لے کے جاؤں گا؟ میں اکیلا جاؤں گا؟ کہا آپ آئیں گے بھی نہیں، اکیلے جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں ہے، پھر آپ خود سامان اٹھا کر کے جائیں گے؟ سارا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ بادشاہ اور ہنسا، کہا وہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی سامان نہیں لے جایا جا سکتا۔ بہلول دانا نے وہ لکڑی خلیفہ ہارون رشید کو دی، کہا مجھ سے زیادہ پاگل اور بیوقوف تم نظر آ رہے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا میں دیکھتا تھا کہ جب بھی تم یہاں اپنے گھر سے کہیں قریب جاتے تھے تو سب سے کہہ کے آتے تھے کل آؤں گا، پرسوں آؤں گا، اور پھر اپنے ساتھ کتنے وزیروں سپاہیوں کو لے کر کے جاتے تھے اور اپنے راستے کے سارے سامان لے کر کے جاتے تھے، اور یہ سفر ہے، اتنے لمبے سفر پر جا رہے ہو کہ آنا کبھی نہیں ہے، اور آپ نے اپنے ساتھ نہ کوئی سامان لیا ہے نہ وہاں آخرت کی کوئی تیاری کی ہے، اس سے بڑا دنیا میں بیوقوف ہو کون سکتا ہے؟ خلیفہ رونے لگا، کہا کہ وہاں کا سامان کیا ہے؟ بہلول دانا نے کہا وہاں کا سامان سب کو معلوم ہے کہ وہاں صرف اور صرف اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو وہ اعمال صالحہ ہے، تمہارا ایک سکہ بھی دنیا کا وہاں کسی کو رشوت میں کام نہیں آ سکے گا۔ عزیزان گرامی وقار، میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں، آج موت ہمارے سامنے کھڑی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کئی لوگوں کی موتیں اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم اگر اس تیاری میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم بہت بڑے دنیا کے دیوانے ہیں اور پاگل ہیں اور بیوقوف ہیں، جو آخری سفر کے لیے اب تک کچھ نہیں کر سکے۔ آج ہو سکتا ہے میرے بیان کے بعد آپ جائیں، بیٹھے گھر میں کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں کہ میرے بالغ ہونے کے بعد سے مجھ پر شریعت کا حساب آنے کے بعد سے لے کر اب تک میری زندگی میں کتنی نیکیاں ہیں کتنی برائیاں ہیں، وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ شاید ہم نیکیاں انگلیوں پر گن لیں گے اور برائیوں کا تو دفتر ہوگا، اس کے باوجود بھی ہم سینہ تان کر کے باہر گھومتے ہیں۔
اکڑ کر کے رہتے ہیں۔ یہ تمام معاملات وہ ہیں جو ہماری اندر کی خرابیاں ہیں۔ یہ باتیں کڑوی ہیں میرے عزیز، یہ کڑوی ہیں۔ ہم نے اپنے دین پر قائم رہ کر کے اس کو حق نہیں سمجھا، اگر ذرا برابر بھی شک کیا تو ہم خود ہی دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ اور اگر ہم نے آخرت کی اب بھی کوئی تیاری نہیں کی تو یاد رکھو اس کے بعد پھر اور کوئی وقت آنے والا نہیں ہے، اور کوئی وقت نہیں آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میرے جانے کے بعد دو نصیحت کرنے والے تمہارے پاس رہیں گے، ایک قرآن پاک، دوسرے موت۔ یہ دونوں تمہیں نصیحت کرتی رہیں گے، اور اگر یہ دونوں تم کو سدھار نہیں سکے تو تیسرا کوئی سدھارے گا بھی نہیں۔ قرآن پاک اور موت۔ موت بھی ہمارے لیے عبرت ہے، موت ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا عبرت کا سامان ہے۔ اگر دوسروں کی موت پر ہم خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل کالا ہو رہا ہے، دل کے اندر سیاہی جمع ہے، اور ہم آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں کرتے۔ حد تو یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ۔ میں حضور فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں پہلے تم کو قبروں کے پاس جانے سے منع کرتا تھا، لیکن اب جاؤ قبروں کے پاس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان جاؤ، قبروں کو دیکھو، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنا آخری گھر یاد دلاتی، تمہاری آخرت تمہیں یاد دلاتی۔ ہم کتنے جنازے اٹھا کر کے چلے، ہم کتنی قبروں میں اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دبا کر کے آئے، کتنی بار قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر فاتحہ کر کے آئے، لیکن اب تو حالات یہ ہیں کہ جس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے وہ قبرستانوں میں بھی ٹھٹے مار کر کے ہنستا ہے۔ وہاں پر اسے صرف اور صرف جوکس اور لطیفے یاد آتے ہیں، انہیں معلوم نہیں اس زمین کے نیچے ان کے ساتھ کیا کیا چل رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو قبروں کے حالات دکھا دیے جائیں تو زندگی بھر وہ کبھی کوئی کھانا چکھنے کو بھی پسند نہیں کرے گا، کوئی کھانا کھانے کو بھی پسند نہیں کرے گا جو زندہ رہ جائے۔ میرے عزیزو، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم جس سفر پر آخرت کی تیاری کرنا چاہیں وہ ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، ہم بہت تیزی سے اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جن کی عمر اب 40-50 کی ہو گئی ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایوریج عمر جو دی گئی ہے، اوسط جو عمر دی گئی ہے وہ 60 سے 65 سال کی، 60 سے 70 سال کی، اور یہ بھی فرمایا گیا قیامت کے قریب قریب عمریں کم کی جائیں گی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ 40 سال سب سے زیادہ ہوں گے اس وقت جینے والوں کی۔ 40 سال کی عمر میں لوگوں کی موت واقع ہو جائے گی تو لوگ یہ کہیں گے کہ اپنی واقعی پوری عمر جی کر کے مرا ہے۔ 40 سال میں بھی اگر مرے گا تو لوگ تعجب نہیں کریں گے، اس کو یہ کہیں گے بوڑھا ہو کر کے مرا۔ قیامت کے قریب عمریں کم کر دی جائیں گی۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کتنا وقت باقی رہ گیا ہے، آپ کاؤنٹ کریں، آپ کاؤنٹ کریں۔ ہماری آدھی سے زیادہ زندگی ہماری بیت چکی ہے، اب وہ وقت قریب آنے والا ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں رب کے پاس تمہیں صف در صف کھڑا کیا جائے گا، اور ہم تم کو ویسے ہی اٹھائیں گے جیسے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا تھا، یعنی بغیر لباس کے تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ تم دیکھو گے وہ وقت آئے گا جب انسان پتنگوں کی طرح ہوں گے، کیڑے مکوڑے جس طرح، اور پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالے کی طرح ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں بیان فرمایا آخرت کا تصور۔ ہم اس کی اگر تیاریوں میں اب بھی نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ لوگوں میں سے ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس چیز کو واضح بیان کیا ہے کہ تمہارے حساب کا دن بہت قریب ہے۔ اقترب للناس حسابہم، 17ویں پارے کی شروع کی آیت ہے۔ مولا فرماتا ہے لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، رب تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے جبکہ لوگ غفلت میں ہیں اور منہ پھیرے ہوئے ہیں اللہ سے۔ کیسی عجیب بات ہے، کل تمہارا ایگزام ہے اور آج آپ گیم کھیل رہے ہیں۔ ایسے بچے کو کیا کہا جائے گا؟ سب سے زیادہ نکما ہے یہ بچہ
جس کو معلوم ہے کہ کل اس کا امتحان ہے، ایگزام ہے، اور آج رات بھر گیم کھیل رہا ہے، اس کو تو فیل ہونا ہی ہے۔ میرے رب نے فرمایا تمہارے حساب کا وقت بہت قریب آیا، اور آج ہم جس طرح کی عیاشیوں میں ہیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے شاعر نے کہا اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا ہے۔ اب حالات زمانہ کے اعتبار سے میں کچھ باتیں آپ سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ میں بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب تک آپ کے اندر یقین، اعتماد اور بھروسہ نہ آ جائے اپنے دین پر، اس وقت تک تم اپنے ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکو گے۔ ایمان کی مٹھاس کبھی نہیں آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایمان کی چاشنی ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، ایمان کی شیرینی ہے، مٹھاس ہے۔ کہا وہ کیسے چکھا جائے گا؟ 3 چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں سے پہلی چیز تو یہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ ایمان کی مٹھاس پائے گا جو اللہ اس کے رسول کو پوری کائنات سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ سب سے زیادہ وہ اپنے رب اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو۔ محبت کا مطلب یہ نہیں جو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں، جب نعرہ لگائیں تو یا رسول اللہ کہیں، جب نعرہ لگائیں تو اللہ اکبر کہیں، اس کا نام اگر محبت ہے تو یہ تو بہت آسان ہے۔ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو فرمایا کرتے تھے اگر مجھ سے کوئی پوچھ لے کہ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو حضرت ابو بکر شبلی جو سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے زندگی کا سب سے کٹھن سوال ہے۔ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھ لے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ مشکل سوال ہے۔ اگر آپ سے سوال کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ہم کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے لیے سب سے ڈیفیکلٹ سوال ہے۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا اگر میں نہ کہہ دوں تو کافر ہو جاؤں گا، اگر نہ کہہ دوں تو کافر ہو جاؤں گا، اور اگر ہاں کہہ دوں تو میرے اعمال مجھے جھوٹا کہیں گے۔ اگر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو یہ اعمال کیسے؟ جب اتنے بڑے بزرگوں نے یہ فرمایا تو ہم کتنے دھڑلے سے آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ یقیناً میرے عزیز و زبان جو کہتی ہے اللہ کے رسول سے مجھے پیار ہے، تو پھر تمہارا دل بھی گواہی دینا چاہیے، چہرہ بھی دیکھ لے، چال چلن بھی دیکھ لے، اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھ لے، ملنا جلنا بھی دیکھ لے۔ جس سے تو محبت کرتا ہے کیا اس کے اخلاق تو نے اپنے جسم میں ڈالا بھی ہے یا نہیں ڈالا؟ بہتوں کو پتہ ہے کہ ہم کہہ دیں گے زبان سے لیکن ہمارا دل اس کو جھٹلا دے گا۔ اور ایمان کی مٹھاس کون پائے گا؟ دوسری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ایمان کی چاشنی اور حلاوت پائے گا، مٹھاس پائے گا، جو ایمان لانے کے بعد یعنی اسلام میں آنے کے بعد کفر کی طرف واپس لوٹنے کے لیے ایسا ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہے۔ انگار میں ہاتھ ڈالنا پسند ہے کسی کو؟ جس قدر آپ آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتے ہیں، اتنا زیادہ اگر آپ کفر کو ناپسند کرتے ہو کہ مجھے واپس کفر نہ ہو جائے، ایسی نفرت کسی کے دل میں ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ ایمان کی چاشنی پا لے گا، اسے ایمان کی حلاوت مل جائے گی، مٹھاوس مل جائے گی۔ آج یہ 2 ہی چیزیں اگر میں بتا دوں، اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت اور کفر کی طرف لوٹنے کے لیے اتنا زیادہ خوف جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے سے بھی خوف نہ ہو، اس سے زیادہ خوف ہو، یہ 2 چیزیں اگر تمہارے دل کے اندر آ جائیں تو سمجھ لو کہ آپ نے ایمان کی مٹھاس اور اس کی شیرنی پا لی۔ اور اس کے بعد پھر جو کیفیت ہوتی ہے پوری دنیا مل کر کے تمہاری ایمان کو تزلزل کا شکار نہیں بنا سکتی، کچھ بھی تمہارے اندر ڈگمگانے کی کیفیت نہیں آ سکتی اگر یہ 2 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان کا یہی تو حاصل تھا۔ سانپ ڈس چکا تھا غار میں، زہریلا سانپ، وہ بھی کئی 100 سالوں کا سانپ، لیکن زانو پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت زبان سے کہہ کر کے نہیں کہ مجھے میرے نبی سے پیار ہے، نہیں،
بلکہ عملی طور پر ادھر سانپ ڈس چکا ہے، ادھر آپ نے اپنا ران ہلایا تک نہیں۔ یہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمال محبت تھی، اور ہوا کیا، ان کا صلہ کیا ملا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اس سانپ کے کاٹے ہوئے جگہ پر میرے آقا نے اپنا لعاب پاک بھی لگایا، اور صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے وہ زہر کافور ہو گیا، زہر تھا ہی نہیں، ختم ہو چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی، جان پیش کر دی۔ یہ ان کے ایمان کی علامات تھیں۔ آج اگر تھوڑی سی مصیبت آ جائے معاذ اللہ رب العالمین، لوگ اپنا دین، ایمان، نبی، خدا سب چھوڑنے کو تیار ہو گئے، تو پھر ایسا ایمان تمہیں نہ مٹھاس دے سکتا ہے، نہ تمہارے قدموں کو ایک جگہ ساکت رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی تم کبھی یقین کی منزل کو پہنچ پاؤ گے۔ یقین رکھو اللہ کی ذات سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں بول رہا ہوں تو اگرچہ میرے ساتھ ہزاروں مصیبتیں آ جائیں، مجھے ہلا دیا جائے گا، آپ کو ہلا دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ جب میدان میں اترتے ہیں رسول پاک کے دیوانے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار۔ رمضان کا مہینہ، 313 نہت تھے، پیروں میں چپل نہیں ہیں، ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہیں، گھوڑے اور ہاتھیاں نہیں ہیں، اس کے باوجود چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جب کھڑے ہو گئے، اس وقت تک تو لگ رہا تھا یہ کمزور جماعت ہے، ماری جائے گی، اور ادھر عیاشیوں کے کھیل چل رہے تھے، 1000 سے زیادہ کفار و مشرکین، طبلے ہیں، سامان جنگ ہے، وہاں رات بھر رقص و سرور کی محفلیں ہو رہی تھیں کہ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے بدر کے میدان میں اگر یہ 313 بغیر ہتھیاروں کے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا تو بہت ہے، لیکن بعد میں 5000 فرشتوں کو بھی اتارا تھا۔ آزمائش ہوگی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا، یسألونک عن الرسول، حضور یسألونک، یہاں سے آیتیں ہیں دوسرے پارے کی کہ میرا رب فرماتا ہے اے رسول یہ آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، آیت ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، اور جیسے پہلے والوں کو مصیبتیں آئی تھی ویسے تم کو نہیں آئیں گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان لوگوں کو اللہ نے خوب خشکیوں میں ڈال دیا تھا، مصیبتوں میں ڈال دیا تھا، وزلزلوا، اور ان کو ہلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے آس پاس والے ایمان والوں نے یہ تک کہہ دیا تھا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ایسے حالات ان کے ساتھ آ گئے تھے۔ تب رب تعالیٰ فرماتا ہے متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، اے محبوب فرما دے ان کو اللہ کی مدد بہت جلدی آنے والی ہے، لیکن ان مراحل سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ آج یہی حالات کی طرف میں دعوت دینا چاہتا ہوں میرے عزیزو۔ اسلام وہ ہے جو تم سے تمہاری آزمائش کے بعد، تمہاری ایمان کے امتحان کے بعد تمہاری پیورٹی کو ناپتا ہے۔ اگر تم اس پر ثابت قدم رہ گئے تو ابابیل بھی آ سکتی ہے، ملائکہ بھی آ سکتے ہیں، تمہاری مدد ہوگی، لیکن پہلے ہی مرحلے میں اگر تم پیچھے بھاگ گئے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی بخشش بھی نہیں۔ قیامت کے قریب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم رومیوں سے جنگ نہ کر لو، ملحمۃ الکبریٰ، جس میں لوگ 9,60,000 کی تعداد میں کفار تمہارے مقابل میں آئیں گے۔ کتنے؟ 9,60,000، 80 جھنڈوں کے نیچے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، اور ان کے مقابل میں جو مسلمان ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 حصوں میں ہوں گے۔ پہلا حصہ ایسا ہوگا جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور ان کے متعلق حدیث پاک میں ہے وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی کبھی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور وہ مردود ہو کر کے دنیا سے جائیں گے، وہ مریں گے اور جہنم میں جائیں گے جو میدان چھوڑ کر نکل گئے سختیاں دیکھ کر کے۔ دوسری وہ جماعت ہوگی جو شہید ہو جائیں گے، سب کے سب قتل ہو جائیں گے۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ غیب سے فتح نصیب فرمائے گا۔
9.5 لاکھ کے مقابل میں 1/3 مسلمانوں کے حصے کو اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا. لیکن پہلے آزمائش ہوئی ہے، اس میں بھی یہی ہوگا کہ کتنے تو میدان چھوڑ کر کے جائیں گے اور کتنے تو قتل ہو جائیں گے. موت کے بعد اتنے تمام آزمائشوں کے بعد رب کی مدد آئے گی. آج بھی اگر لوگوں کو شک ہے، تزلزل کے شکار ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو میدان چھوڑ کر جانے والے ہیں. اور اگر اس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ نہیں میں اپنے ایمان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے وقت کی حکومتیں ظالم ہو جائیں، اپنے پنجوں سے تمہارے گردن مروڑ دے گی، ختم کر دیں گے، تو سمجھ لو کہ یہ دوسری جماعت میں ہیں جو شہید ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا وہ سب سے افضل شہداء ہوں گے، جو ظلمن مارے جائیں گے، ظلم کے ساتھ قتل کیے جائیں گے. پھر بعد میں ان تمام حالات کو دیکھ کر کے بھی جو قائم رہے، اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائے گا، انہیں فتح یابی عطا فرمائے گا. عزیزان گرامی وقار، انتظار کرو، قیامت قریب ہے. اور میرے آقا نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم دیکھو گے کہ پوری دنیا میں عدل و انصاف کو بھر دینے والا میری اولاد میں سے ایک مہدی آئے گا، اور پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہ ہوگا. اسلام کا عدل و انصاف پوری دنیا پر قائم ہوگا، پوری دنیا پر قائم ہوگا. تم دیکھو کہ انتظار کرو. میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ ہو کر کے رہے گا. لیکن اس سے پہلے جو حالات ہوں گے، ہم قتل کیے جائیں گے، مارے جائیں گے، کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں اس راستے کو چھوڑ کر کے نہیں ہٹنا ہے. عزیزان گرامی وقار، ان بچوں سے، ان جوانوں سے میں کہتا ہوں، اگر کسی نے ایک آنکھ دکھائی تو تم نے ایک طرف داڑھی منڈا کر پھینک دی، دوسرے نے آنکھ دکھائی تو تم نے ٹوپی اچھال کر پھینک دی، تیسرے نے آنکھ دکھائی تو تم نے اپنا پورا حلیہ بگاڑ کر کے کہا نہیں میں بھی تو تمہاری طرح سے ہوں، میں بھی تو تمہاری طرح سے ہوں. معاذ اللہ رب العالمین. پاکستان کے رہنے والے کئی ایسے لیڈران جو لبرل لوگ تھے، ان کی باتیں آج لیک ہوئی ہیں. مغرب میں جاتے تھے، ویسٹرن میں جاتے تھے، وہاں جا کر کے امریکہ یورپ کی گود میں بیٹھ کر کے وہ کہتے تھے ہم تو صرف نام مسلمان رکھے ہوئے ہیں، ہم تو سب تمہاری طریقے پر چل رہے ہیں، ہماری مدد کرو نہیں تو مذہبی جماعتیں وہاں پر بڑی ہو جائیں گی. یہ تمام چیزیں آج کھل کر کے آ رہی ہیں. اگر ایسے مسلمان ہو تو منافقین میں شمار ہوگا. اور قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. عزیزان گرامی وقار، آپ دین کو سب سے بڑی اہمیت دو، دین کو اور ایمان کو. اس کے مطابق ہم اگر عمل کر رہے ہیں، مصیبتیں آئیں تو آنے دو. اس لیے کہ مجھے افسوس ہے آج وہ مسلمان کہاں ہیں جو دین کے لیے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن اپنی جان اور اپنا سب کچھ قربان کرنے والے مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا. آج مسجدیں صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہوں گی، آج مسجدیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پکار رہی ہوں گی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کو بنایا لیکن اس کو آباد کرنے سے دور رہ گئے. مسجدوں میں تالے لگائے گئے، مسجدوں سے ہی اعلان کرائے گئے کہ اب نہ آؤ. زندگی بھر مؤذن پکارتا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. یہ حالات بھی ہم نے دیکھ لیے کہ لوگوں کو ہم نے مسجدوں سے دور کرنے کے بھی اعلان کر دیے. قیامت کے دن سب کو جواب دینا ہے، سب کو جواب دینا ہے. میرا مولا جب قیامت کے میدان میں پکڑ کر پوچھے گا کہ تم نے میرے مسجدوں سے لوگوں کو دور بھگایا، اس وقت وہ لوگ کیا جواب دیں گے، وہ اپنی تیاری کریں. مسجدیں کیا بنانے کے وقت ہم نے یہ ارادے کیے تھے کہ ان کی میناروں سے ہم پکار کر کے کہیں گے کہ اے لوگوں مسجد کی طرف نہ آؤ. تو ہے افسوس ہے ہم اس زمانے میں آج جی رہے ہیں کہ دوسروں نے نہیں بلکہ اپنوں نے ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو بند کر کے اعلان کروایا. حالات ایسے تھے، میں مانتا ہوں حکومت وقت کی طرف سے یہ تمام نوٹیفیکیشن آئے تھے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے بھیڑ جمع نہ ہو. میں ان تمام چیزوں کو مانتا ہوں، ہم نے بھی لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے میرے عزیزوں. لوگوں سے کہہ دینا الگ ہے کہ بھیڑ جمع مت کرو، میں بھی کہتا ہوں بھیڑ جمع مت کرو، لیکن ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر سے پکار کر کے کہنا، یہ الگ بات ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو اس کام کے لیے تو نہیں رکھا گیا تھا. بہرحال
لوگوں کو یہ کہا جانا، یہ تمام چیزیں ہم نے زندگی میں وہ بھی دیکھ لی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائی تھی وہ نشانیاں سب آ چکی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا قیامت کے قریب تم دیکھو گے مسجدیں بہت عالی شان ہوں گی لیکن وہ بند ہو جائیں گی، عبادت کرنے والے نہیں رہ جائیں گے۔ آج وہ ویرانیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کئی مہینے ہو گئے مسجدیں قیامت کے دن بنانے والوں پر مقدمہ کرتی ہیں۔ یہ بھی حدیث پاک میں ملتا ہے، یہ مسجد کھڑی ہوگی اور رب تعالیٰ سے کہے گی مولا انہوں نے مجھے بھوکا پیاسا رکھا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے بھوک اور پیاس کیسے لگتی تھی؟ مسجد کہتی ہے مولا جب اذان ہوتی تھی تو مجھے بھوک لگتی تھی، مگر ان میں سے کوئی نہیں آیا، اگر یہ سب سجدے کرتے تو میرا پیٹ بھر جاتا، میرا پیٹ بھر جاتا، انہوں نے مجھے بھوکا اور پیاسا رکھا۔ یہ مسجدیں مقدمہ کریں گی۔ بہرحال آج کے حالات کے تناظر میں اگر مسجدوں میں آنے سے لوگ بچتے رہے تو ٹھیک ہے، اسلام نے اس چیز کی اجازت دی تھی۔ اگر سخت ترین بلائیں اور وبائیں آئیں تو اپنا احتیاط بھی ضروری ہے، لیکن اس طرح کا بار بار اعلان کرنا میں اس کو کبھی بھی لائق مسجد نہیں سمجھتا، مسجد کی شایان شان میں نہیں سمجھتا۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم دین سے ہٹ کر کے دنیا کی تمام چیزوں پر یقین کرنے لگ گئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا اور یقین کرنا چھوڑ دیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں ہی بات یہ کی، پہلے تو تم مسلمان بن جاؤ، یقین کرو کہ میرے نبی نے جو فرمایا وہ حق ہے، اس میں کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک بات سنا کر کے میں رخصت ہو جاؤں۔ سفر پر تھے مدینہ طیبہ کے، حج پر جا رہے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، جہاز میں بیٹھے ہیں، سمندر میں بیچ میں جہاز پہنچا، ہچکولے کھانے لگ گیا، طوفان آ گئے، اور طوفان کا جب بھنور آتا ہے جس کو کہتے ہیں پوری طرح سے پانی گھومتا ہے تو جہاز کو پلٹ دیتا ہے، اور اس حالت میں کیپٹن نے اعلان کر دیا کہ سارے لوگ اپنے اپنے کفن لے لیں اور تیار ہو جائیں کہ اب ان قریب ہمارا جہاز غرق ہونے والا ہے، ڈوبنے والا، پانی آ رہا ہے، بہت تیزی سے بھونچال ہے سمندر کے اندر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نعت پاک لکھ رہے تھے اس اور آرام سے بیٹھے ہوئے۔ جہاز وہ کئی منزلوں کی ہوتی ہے، شپ جو ہے، آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ بیٹا اعلان سنا، کیپٹن نے اعلان کر دیا، لوگوں میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے، لوگ چیخم پکار کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا آپ سکون سے بیٹھیں، جہاز نہیں ڈوبے گا۔ تمہیں کیا غیب کا علم ہے؟ کیسے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی کے سفر پر چڑھو تو یہ کہو بسم اللہ مجرہا و مرساہا۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھو اللہ تعالیٰ تمہیں جہاز کے سفر میں حفاظت فرمائے گا، کبھی غرق نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ماں میں نے جیسے ہی جہاز پر پہلا قدم رکھا یہ دعا پڑھ لی تھی، اگرچہ پوری دنیا ڈوب جائے میں نہیں ڈوبوں گا، مجھے میرے نبی کی ذات پر یقین ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ یقین ہوگا۔ خود میرے آقا نے اس کی مثالیں بیان فرمائے، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اپنے نبی کی ذات پر یقین کر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، پیٹ کے درد کی بیماری، بہت شدید درد ہو رہا تھا، اپنے بھائی کو لے کر کے آئے، کہا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقیہ اصلا، جاؤ اسے شہد چٹاؤ۔ وہ لے کے گئے، شہد چٹایا اور تیز درد شروع ہو گیا، درد اتنا ہو گیا کہ برداشت نہیں ہوا۔ وہ دوسرے دن جلدی سے لے کر کے آئے کہ آقا آپ نے کہا شہد چٹاؤ، شہد چٹایا تو اور بہت تیز درد ہو رہا ہے، اسقیہ اصلا، میرے آقا نے فرمایا جاؤ اور ایک بار شہد چٹا۔ وہ لے کر کے گئے، شہد پھر چٹایا، اب کی بات تو ایسا ہوا کہ جلاب لگ گئے، اور اتنی تیز جلاب لگے کہ پورا بستر خراب، اٹھنے بیٹھنے کی تک ان کو تکلیف ہونے لگی۔ وہ تیسرے دن پھر لے کر کے آئے، وہ صحابی کو بھی تو دیکھیں یقین کیسا اپنے نبی کی ذات، ایسے درد میں بھی حضور کہہ رہے ہیں وہی کھلاؤ، پھر بھی کھلایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ آقا پہلے دن درد شدت سے بڑھ گیا، دوسرے دن جلاب لگ گئے، پورا کا پورا یہ نڈھال ہو گیا ہے، کیا کروں میرے آقا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقیہ اصلا، جاؤ اسے شہد چٹاؤ۔ صحابی کھڑے ہو گئے، آج بھی شہد چٹاؤ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات کہنی ہے وہ یہی ہے۔ آقا فرماتے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، میری زبان نہیں۔ رسول جو فرماتے ہیں وہ وحی خدا ہے،
وہیں سے فرماتے ہیں وہ تیسرے دن پھر گئے، پھر شہد چٹایا، آپ کی بات ساری بیماریاں ختم ہو۔ شروع میں اگر ایمان لاؤ گے، اسلام پر عمل کرو گے، میرے نبی کی باتوں پر یقین کرو گے، شیطان اس کا اپوزٹ کر کے تمہیں دکھائے گا تاکہ تم اپنے نبی سے دور ہو جاؤ، لیکن اگر اسی پر تم باقی رہ گئے، ان قریب فتح تمہاری ہوگی، مدد تمہاری ہوگی۔ میں کہتا ہوں اگر تم اس راستے پر آتے ہو تو شیطان اس کا اپوزٹ کر کے دکھائے گا، اپوزٹ کر کے دکھائے گا، اور تم سے بار بار یہ کہلوائے گا دیکھو تمہارے نبی نے ایسا فرمایا تھا، لیکن یہ تو دیکھو ریئل ہو رہا ہے، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی۔ ہم سے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا آپ تو کہتے ہیں بیماری ایسی نہیں ہوتی ویسی نہیں ہوتی، یہاں تو ہو رہی ہے، لیکن یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، مگر میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹ نہیں ہوگا۔ اس بات پر آپ یقین کے ساتھ آؤ۔ ان تمام حالات میں میں صرف اتنا میسج دینا چاہوں گا، اے میرے عزیزوں اٹھو اور آج میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر واپس آ جاؤ۔ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، سارے لوگوں سے میں کہوں گا سیرت مصطفیٰ پڑھو۔ ان اوقات میں اپنے آپ کو ضائع کرنے سے بہتر ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا مطالعہ شروع کرو۔ میرے آقا کا بچپن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، آپ کی شادی شدہ زندگی، آپ کی تجارت کی زندگی، آپ کے معاملات غزوات، یہ تمام معاملات کو پڑھتے جاؤ، پھر تمہاری آنکھیں خود جواب دیں گی پہلے کا مسلمان کچھ اور تھا میں، اب کا مسلمان کچھ اور ہوں۔ تبدیلی اسی وقت آئے گی جب تم اپنے نبی کی زندگی میں ڈوب جاؤ گے، ورنہ صرف یہ ظاہر تمہارا اسلام نظر آئے گا، یہ مسلمان تو دکھو گے، لیکن جو ایمان کی حلاوت ہے، شیرنی ہے، وہ نہیں آ سکے گی۔ ان اوقات میں یہی کہوں گا واپس آ جاؤ، ورنہ دنیا کبھی بھی چھوٹے چھوٹے چکمے دے کر کے تمہیں بہکا دے گی۔ آج تو ایک وبا کا خوف لا کر کے تمہارا ایمان ڈگمگایا جا رہا ہے، کل جب دجال آئے گا اور سامنے کر کے دکھائے گا تب کیا کرو گے؟ وہ بارش برسا کے دکھائے گا، وہ سبزے اگا کر کے دکھائے گا، لوگوں کو چیر کر کے مار دے گا اور پھر زندہ کر کے دکھائے گا، تب کیا کرو گے؟ اسے خدا مان لو گے؟ خدا مان لو گے؟ اگر یقین کمزور ہے تو ایسوں کے پیچھے تم اپنا ایمان چھوڑ دو گے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پورے آشنا ہو جاؤ، پورے روشناس ہو جاؤ۔ جب تک آپ کو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہ ہو تب تک آپ کے دل میں خوف رہے گا ہی۔ ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں ہے، شیر دھاڑتا ہوا ان کے پاس آیا، تب بھی انہیں خوف نہیں ہوا، انہوں نے صرف اتنا کہا میں محمد عربی کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے وہ شیر ان کے قریب آ کر کے ان کے تلوے چاٹنے لگا اور اپنے دم ہلاتے ہوئے انہیں مدینے کا راستہ تک بتایا۔ وہ صحابی کہتے ہیں یہ تو اللہ کی مدد تھی کہ وہ مجھے کھایا نہیں اور مجھے تکلیف نہیں دیا اور مجھے مدینے کا راستہ بتایا۔ وہ صحابی کہتے ہیں اگر شیر مجھے پھاڑ بھی دیتا، کھا بھی لیتا، تب بھی میرا یقین یہی تھا کہ میرے نبی کا ہی میں غلام ہوں۔ تکلیفیں آ جائیں تو ایسا نہیں کہ میں نبی کا غلام نہیں ہوں، میرے آقا نے مدد نہیں کی، اللہ نے مدد نہیں کی، نہیں، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو اللہ کے ہم بندے ہیں، وہ قادر مطلق ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، وہ حکیم ہے اللہ تعالیٰ، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، جو کچھ بھی وہ فرماتا ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بندے اس کی حکمت کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، ہمارا معاملہ اتنا ہے، ہم نے کہا آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اسی پر ہم قائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، اپنے ایمان پر استقامت عطا فرمائے، آئی ہوئی بلا اور وبا اور اس خوف اور خدشے کو ہم سے دور و نفور فرمائے۔ کریم خدا ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ مولا کریم اے رب ذوالجلال ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرما، شرین کے شر سے محفوظ فرما، فتنوں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ خصوصاً مولا اس علاقے کو تو اپنے رحم و کرم کا گہوارہ بنا دے، امن و امان کی بارشیں فرما دے۔ اے قدیر و جبار خدا تو گواہ ہے مولا، تیرے ملائکہ گواہ ہیں، مجھے جہاں تک خبر ہے اس مسجد کو انہوں نے کبھی بند نہیں کیا، سب جگہ بند تھا لیکن انہوں نے نمازیں ادا کی ہیں۔ اے قادر مطلق ان کی نمازوں کے صدقے میری بخشش فرما دے مولا، تیری ذات پر جو یقین کرنے والے اس مسجد میں سجدہ ریز تھے، اے کریم خدا ان کے سجدوں کو رائگاں نہ فرما مولا، تیرے دروازوں کو کبھی اب آئندہ کے لیے ہم پر بند نہ فرما۔ اے رب ذوالجلال دنیا ہمارے اوپر تنگ ہو جائے مگر تیری مسجدیں ہمارے لیے بند نہ ہوں۔ اے خلاق العالمین تیرے دربار میں صرف اتنی دعا ہے کہ اے قادر مطلق اگر ہمارے اعمال سے تو ناراض ہے تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر
دے، مولا ہم سب کو تو معاف کر دے، اس وقت تک ہمارا جنازہ نہ اٹھا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا۔ اے قدیر و جبار خدا، اے رحیم و کریم خدا، اب تک تو نے رحم فرمایا، اب بقیہ زندگی بھی ہم پر رحم فرما دے۔ اے الہ العالمین، ستار العیوب، غفار الذنوب، قدیر و جبار خدا، اس شہر پاک میں، اس شہر میں امن و امان عطا فرما، تیرے اولیاء کا صدقہ یہاں پر آنے والی بلاؤں اور وباؤں کو ختم فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، ہمارے ہر گھر میں غیب سے برکتیں عطا فرما۔ اس کے بعد آنے والے اگر قحط سالی کا دور ہو، مولا ہم سب کو محتاجی سے بچا، لوگوں سے سوال کرنے سے بچا۔ اے اللہ، آخری دم تک تو اپنا اور اپنے محبوبوں کا محتاج بنائے رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔